الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال الله تعالى في سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین. حضرات، آج کی نشست کے لیے ایک عنوان منتخب کیا گیا ہے اور وہ ہے منصب امامت اور اس کے تقاضے. گویا ہمیں دو پہلوؤں سے بات کرنی ہے. ایک تو یہ کہ قرآن حکیم کی روح سے منصب امامت سے کیا مراد ہے، اور دوسری بات یہ کہ منصب امامت پر فائز قوموں کے لیے، امتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون سے ایسے تقاضے ہیں جو عائد کیے گئے ہیں جنہیں ادا کرنا ضروری ہے. اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے 3 مقامات یا 3 آیات جو ہیں ان کی تلاوت کی ہے. ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کا کچھ حصہ، اور اس کے بعد سورہ حج کی 2 آیات ہیں، آیت نمبر 77 اور 78، جو آخری 2 آیات ہیں. دیکھیے، قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بہت شان و شوکت کے ساتھ بارہا آیا ہے، اور اسی ذیل میں سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب تمہارے رب نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس کے رب نے ابراہیم کو آزمایا بعض بڑی بڑی باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم نے ان سب کو پورا کر دکھایا. ان تمام آزمائشوں میں کامیابی سے ہمکنار ہوئے، کامیابی سے گزر گئے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں یا امام بناتا ہوں. انہوں نے اللہ سے دریافت کی، قال ومن ذریتی، اے اللہ کیا یہی جو وعدہ ہے یہ میری ذریت کے حق میں بھی ہے؟ کیا وہ بھی منصب امامت پر فائز رہیں گے جیسے اللہ تو نے مجھے امام بنا دیا لوگوں کے لیے؟ تو اس کا جواب بہت ہی دلچسپ ہے اور پرحکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد، میرا یہ وعدہ ظالموں کے حق میں پورا نہیں ہوگا، یعنی ظالم امام نہیں ہوں گے.
اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے بہت سے القابات سے نوازا ہے، ان میں سے ایک بہت خوبصورت لقب امام الناس بھی ہے۔ امام، امامت، امت، یہ سب کے سب بہت قریب کے الفاظ ہیں، اور ان کا جو اصل مادہ ہے وہ بھی ایک ہی ہے۔ منصب امامت کا ایک عرف عام میں معنی کیا ہے؟ قوموں کی سرداری، قوموں کی سربراہی۔ امام کسے کہتے ہیں؟ جو آگے ہوتا ہے، جو سربراہ ہوتا ہے، جو سردار ہوتا ہے۔ تو منصب امامت کا مطلب کیا ہوا؟ دنیا میں اللہ نے جو انسان پیدا کیے ہیں، مخلوقات میں انسان جو سب سے اشرف المخلوقات قرار دیا گیا، ان کی سرداری کا ایک منصب ہے جو اللہ کے ہاں سے طے شدہ ہوتا ہے۔ اس میں اللہ کی اپنی ایک پسند ہے، چوائس ہے کہ وہ منصب امامت کسے بخشتا ہے۔ یہ کوئی کسبی شے نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ جی میں امام الناس بننا چاہتا ہوں، لہذا میں اس کے لیے کوئی چلہ کشی کروں اور نتیجتاً امام بن جاؤں۔ یہ چیز جو ہے اس طرح سے حاصل ہونے والی شے نہیں ہے، بلکہ منصب امامت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک وہابی شے ہے، عطا ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اندازہ نہیں ہوگا کہ اتنا بڑا منصب مل رہا ہے، اتنے بڑے منصب سے سرفراز کیا جا رہا ہے، لیکن جب سرفراز ہو گئے اس منصب پر تو گویا اب انہیں اس کی ذمہ داریوں کا زیادہ احساس ہوا کہ یہ جو منصب ہے یہ بغیر ذمہ داریوں کے تو نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے یہ سرفرازی ہے، یہ کسی اعزاز سے کم نہیں ہے۔ امام الناس، ویسے تو ان کے اور بھی بہت سے منصب ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے القابات سے نوازا ہے، وہ خلیل اللہ بھی ہیں اور بھی بہت سے ابو الانبیاء بھی ہیں، لیکن یہ جو منصب ہے کہ امام الناس ہونا، تو وہ منصب براہ راست بعض ذمہ داریوں کے ساتھ وابستہ ہے، لہذا انہیں اپنی ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کی فکر پڑ گئی۔ اب اس منصب کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، جو دین ہے، دین توحید، اس کا وارث بننا۔ یہ جو تراث علمی ہے، آباء و اجداد کا ایک ورثہ، علمی ورثہ، یہ بھی علمی ورثہ جو ہے یہ آئندہ نسلوں کے لیے بہت بڑی فضیلت کی شے ہوتی ہے، اور وہ اس پر فخر کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں جو بڑے خانوادے ہیں، علمی خانوادے، ان کی اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا میں ان کے لیے بڑی سرفرازی رکھی ہے کہ لوگوں میں ان کا ادب اور احترام ہوتا ہے۔ پھر ان کی جو آگے ذریت ہے، چاہے وہ صلبی ہو یا معنوی ہو، ان کا بھی ایک خاص ادب و احترام رہتا ہے۔ تو ایک ہے ملت ابراہیمی کا وہ تراث علمی والا پہلو کہ اس کے اب تم جانشین ہو، اس کے اب تم جو ہے وارث ہو۔ اس اعتبار سے حضرت ابراہیم کی نسل میں اللہ نے کتنے ہی انبیاء پیدا کیے جو اسی پیغام کے حامل تھے جو حضرت ابراہیم کو دیا گیا تھا، جس کے وہ مبلغ تھے، جس کے پرچارک تھے، ساری زندگی جو ہے اسی کی دعوت و تبلیغ میں گزار دی۔ اور ان کی اولاد میں کتنے بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مبعوث فرمائے ہیں، یہ مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک تو اس کا وہ علمی پہلو ہے کہ وہ نظریہ توحید، اس کے اب یہ وارث ہیں، اور اس وراثت کے اب ذمہ داریوں کے اعتبار سے ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کو پورے طور سے تھامے رکھیں، اس میں کوئی رخنہ نہ پیدا ہونے دیں، توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہ کریں، اور اس کا پیغام جو ہے وہ پہنچانا دوسرے لوگوں تک، دوسرے لوگوں کو اسی ملت ابراہیمی کا پیروی بنانا، پیروکار بنانا، یہ اب گویا ان کی ایک علمی ذمہ داری ہے، یہ تراث علمی ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جن لوگوں کے اندر یہ تمام اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ ملت ابراہیمی کا صحیح وارث بننے کی صلاحیت پیدا کر کے اپنے آپ کو اس بات کے لیے جسٹیفائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم واقعتاً سچے وارث ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں تمکن بھی عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، ان کی جو قیادت تھی، سیادت تھی بنی اسرائیل کی، وہ انبیاء کے ہاتھوں میں تھی۔
گویا وہ نہ صرف یہ کہ وہ علمی طور پر ان کے جو ہے وہ اصل میں لیڈر تھے، ان کے پیشوا تھے، ان کے مقتدا تھے، بلکہ جو سیاسی معاملات تھے وہ بھی بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے انہی کے ہاتھ میں ہوتے. اور اسی کو قرآن حکیم دوسرے الفاظ میں تمکن فی الارض بھی کہتا ہے کہ تمہیں زمین میں اقتدار دے گا، تمہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا. اور اس بارے میں ہم نے یہاں پر اور بھی بہت سے مقامات قرآن حکیم کے پڑھے ہیں الحمدللہ، جس میں وہ آیت استخلاف بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. تو یہ دونوں پہلوؤں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے امام الناس بنایا ہے کہ وہ مقتدا ہے، وہ پیشوا ہے. ان کی علمی وراثت کو آگے چلانے کا سلسلہ انہی کی نسل میں، انہی کی اولاد میں. اور دوسری بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دو بیٹوں سے جو نسلیں چلی ان میں حضرت اسحاق، پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام علیہ السلام، اور پھر ان سے آگے کتنے ہی انبیاء اور رسل جن کا قرآن حکیم میں جن میں سے بعض کا ذکر بھی ہے اور بہت سے وہ ہیں جو مذکور نہیں. اور دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہیں ایک خاص پہلو سے فضیلت اللہ نے عطا کی. وہ یہ کہ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اپنے اس بیٹے کو اس جگہ سے جہاں وہ آباد تھے، ارض فلسطین کا علاقہ، شام کا علاقہ، وہاں آباد تھے. ہجرت جب وہ بیت اللہ شریف کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا، سفر اختیار کرنے کا حکم ہوا، تو اس سے پہلے تو ظاہر ہے ان کا جو کہہ لیجیے جو اب مسکن تھا وہ تو وہی علاقہ تھا. وہاں سے چلے ہیں اپنے ایک بیٹے کو ساتھ لے کر، ایک صاحبزادے کو ساتھ لے کر، جو کہ ابھی بالکل شیر خوار تھے، کم عمر تھے، اور ان کی والدہ جو مصر کے ایک بادشاہ کی بیٹی بھی تھیں اور بڑے ناز و نام میں پلی تھیں. لیکن ان کو اللہ نے جو ہے نبی کے گھر میں جو ہے وہ لابس آیا، یعنی اپنے بہت ہی محبوب نبی کے گھر میں لابس آیا. ان سے یہ جو بیٹے ہوئے ہیں حضرت اسماعیل، ان کے بارے میں حکم ہوا کہ اس ذریت کو لا کر کہاں آباد کرنا ہے؟ بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں کہ جہاں کوئی کھیتی نہیں اگتی، جہاں کوئی پھل پیداوار نہیں ہوتے سوائے کچھ جھاڑ جھنکاڑ کے، اور کچھ بھی نہیں ہے. یا اس میں کچھ جگہیں ایسی تھیں جہاں کچھ کھجوروں کے باغات تھے. لیکن جس جگہ لا کر حکم ہوا کہ یہاں اتار دو، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، پانی بھی نہیں تھا. تو یہ ایک جو بڑا کٹھن مرحلہ ان کے اوپر آیا، اس سے پیش نظر کیا تھا کہ یہ جگہ ہے جو مرکز ہے، اس دنیا کا مرکز بھی ہے اور اس زمین کا مرکز بھی ہے. یہاں پر بیت اللہ شریف کی اثر نو تعمیر ہو اور اسے مرکز توحید بنایا جائے، اسے پاک صاف رکھا جائے. للطائفین والقائمین والرکع السجود، یا کہیں آیا والعاکفین، ان تمام لوگوں کے لیے جو طواف کے لیے آئیں اور رکوع اور سجود کریں، قیام کریں، طواف کریں، ان سب کے لیے اسے پاک صاف بھی رکھا جائے اور اسے مرکز بنا دیا جائے توحید کا. یہیں سے توحید کا نور جو ہے وہ چہار دانگ عالم میں پھیلایا جائے، اور یہاں پر ایک ایسی جو ہے وہ قوم آ کر آباد ہو کہ جو ملت ابراہیمی کی صحیح وارث بنے. یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس نسل کی خاص فضیلت. لیکن ہوا کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے اس وقت، اس سے پہلے جو حاملین شریعت تھے وہ اپنی اس تراث علمی کو بھول چکے تھے. یہود و نصارہ کے ہاں طرح طرح کی بدعقیدگیاں پیدا ہو چکی تھیں، حتیٰ کہ شرک جو ہے وہ داخل ہو چکا تھا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہود کا خیال ہو گیا معاذ اللہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ. نصارہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. اب اس قسم کی جب بدترین شرک کی کیفیت پیدا ہو جائے تو گویا پھر تو ہر چیز ہی بگڑ گئی نا، پھر تو آدھے کا آوا ہی بگڑ گیا. چنانچہ توہمات بھی آ گئے، دنیا داری بھی آ گئی، اور مال سے محبت بھی آ گئی، فتویٰ فروشیاں بھی آ گئی. اس اعتبار سے اس قوم نے یعنی یہود و نصارہ اور بنی اسرائیل کا وہ سلسلہ جو حضرت اسحاق سے چلا تھا، انہوں نے جسٹیفائی کر دیا کہ ہم نااہل ہیں ملت ابراہیمی کی ذمہ داری. یہ علمی ذمہ داریاں اب گویا اللہ تعالی ہم سے لے لے. جس مقام پر، فضیلت کے مقام پر ہمیں ہزاروں برس جو ہے اللہ تعالیٰ نے معمور رکھا، فائز رکھا، اب ہم اس کے اہل نہیں. دوسری طرف بنی اسماعیل کے اندر بھی حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں آئے،
وہ سمجھتے تو یہی تھے کہ ہم بھی ملت ابراہیمی پر ہیں، اور بیت اللہ کے متولی تھے قریش کے سارے سردار جو تھے، اور ان میں سے بعض خاندان تو وہ تھے کہ جو خاص طور سے بیت اللہ شریف کے جو ہے وہ چابی بردار بھی تھے اور اس کی جو ہے وہ ساری ذمہ داریاں ادا کرتے تھے۔ لیکن بیت اللہ شریف کا حال کیا ہے کہ وہاں سے بھی توحید اٹھ چکی ہے۔ 313 بت تو عین لا کر جو ہے وہ بیت اللہ شریف کے اندر نصب کیے ہوئے ہیں، اور طرح طرح کی بدعقیدگیاں، جس کے اندر توہمات بھی ہیں، جس میں علمی طور پر بہت ہی عجیب و غریب قسم کی مشکلاتیاں بھی تھیں۔ آخرت کے بارے میں یہ احساس کہ کوئی آخرت ہوگی جہاں حق کا حق ہونا ثابت ہوگا، جہاں باطل کا باطل ہونا ثابت ہوگا، یہ تصور نکل چکا تھا۔ اول تو یہ کہ یہ ہونے والی بات لگتی ہی نہیں ہے کہ کوئی باس بادل موت ہوگا، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتے ہیں، ذرہ ذرہ ہمارا منتشر ہو جاتا ہے، اس کے بعد بچتا ہی کچھ نہیں، تو کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ہئی ہاتھ لما توعدون۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ چلو اگر وہ جو ہمارے پاس کہیں لکھی پڑی چیزیں ہیں موجود، جن کا کبھی کبھی ہمیں احساس دلایا جاتا ہے، اگر ہو بھی گیا تو یہ اتنی دیویاں دیوتا کہاں کام آئیں گے؟ یہ وہیں تو کام آئیں گے، ہمیں بچانے والے، ہماری کشتی پار لگانے والے، ہم ان کی نظر نیاز مانتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، ان کے نام پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، تو آخر یہ کس لیے ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ وہاں پر پھر یہ اللہ کی پکڑ اگر ہو گئی، اگر اول تو بعید استیاس، لیکن اگر ہو گئی تو پھر یہ ہے کہ یہ کس کام آئیں گے؟ یہ اسی کام کے لیے تو ہے۔ یہ حالات تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور سورہ حج کی جو میں نے آیات آپ کو سنائی ہیں وہ اس لحاظ سے بہت اہم ہیں کہ یہ مکی دور کے بالکل آخر میں نازل ہونے والی آیات ہیں، اور اس کے بعد کچھ آیات اس صورت میں وہ بھی ہیں جو مدنی ہیں، یعنی جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے مکی اور مدنی آیات کا مجموعہ ہے اس سورہ مبارکہ، اور اس کا مزاج مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے اس صورت کا۔ چنانچہ جس موقع پر یہ آیات آ رہی ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو قریش کے سردار اور یہود و نصارہ یہ خائن ہیں، غدار ہیں، بدع ہیں، اللہ کی وہ منصب امامت کی ذمہ داریاں یہ بھول چکے جو اللہ نے ان کے اوپر عائد کی تھی، لہٰذا اب یہ اس منصب پر اللہ کی طرف سے معزول سمجھے جائیں۔ اچھا، یہ معزول ہوئے ہیں تو کون حقدار ہیں؟ وہ جو کہ آج شدید ترین مصیبتوں سے دوچار کیے جا رہے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ، وہ ہیں ملت ابراہیمی کے اصل وارث، اور انہیں یہاں پر اذیتیں دی جا رہی ہیں، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ انہیں ہجرت پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اب گویا اجازت ہو رہی ہے کہ آج تک تو ان کے اللہ نے ہاتھ باندھے رکھے ہیں کہ یہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کا جواب نہ دیں، لیکن اسی سورہ مبارکہ کے اندر وہ آیات بھی آ گئی جس میں بتا دیا گیا کہ بس انف از انف، اب اس کے بعد نہیں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اسی صورت میں آ گئی ہے کہ جن لوگوں پر جنگ مسلط کی گئی ہے ان کو اللہ نے اجازت دے دی ہے، انہیں اجازت دے دی گئی، ان کے ہاتھ کھول دیے گئے، اور یہ بڑی جسٹیفیکیشن موجود ہے، اس لیے کہ یہ تو ہمیشہ سے ضابطہ ہے اللہ کا کہ جو ظلم کرے گا اس کا بدلہ جو ہے وہ مظلوم کا حق ہے کہ وہ بدلہ اپنا لے۔ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اب ان پر ظلم ہوا ہے لہذا یہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ اور اگر اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ ان کے تو ہاتھ بھی کھل گئے ہیں، ان کی تو ہمتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور ان کے اوپر اب بڑی جنگ مسلط کرو، انہیں ختم کرو، تو اسی آیہ مبارکہ میں اللہ نے وعدہ کر لیا کہ اگر جنگ کی گئی تو ان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ ان کی مدد پر، ان کی نصرت پر قادر ہے۔ گویا یہ جو ظالم ہیں، جو غدار ہیں، جو خائن ہیں، وہ شکست سے دوچار ہوں گے، چاہے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہوں، چاہے ظاہر میں آج وہ حالات نہیں ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا جن حالات میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں وہ تو مسلمانوں کی فیور میں نہیں تھے، وہ تو ہجرت پر مجبور تھے۔ اور کتنی بڑی بات ہے اپنا آبائی گھر چھوڑنا، اپنے جو ہے مال و متاع سے نکل جانا، اپنے جائیدادوں سے نکل جانا، اور ایک ایسے علاقے کی طرف چلے جانا جہاں کا کچھ پتہ نہیں کہ وہاں کچھ کھانے کو بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ تو بیت اللہ شریف کا قرب تھا جو ہمیں حاصل تھا، اس کا جواب ہمیں حاصل تھا، آج ہمیں اس سے بھی محروم ہونا پڑ رہا ہے۔
ہجرت کر کے جو جانے والے ان کے دل کی کیا کیفیت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی جب وہ ہجرت کا فیصلہ ہوا اور حکم آیا کہ ہجرت کر جاؤ، اس لیے کہ اب بیت اللہ شریف کا جو جوار اور قربت حاصل تھی وہ میسر نہیں ہوگی۔ تو اس پہلو سے یہ جو خائن اور غدار قریش کے سردار کفار مکہ اور دوسری طرف یہود و نصارہ، ان کی معزولی کا انہی آیات کے اندر جو ہے وہ بیان ہے، اور ان کی جگہ یہ جو منصب امامت ہے وہ اللہ نے ان سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے حوالے کر دیا۔ یہ ہے بنیادی طور پر موضوع، اور یہ قرآن مجید میں کم سے کم 2 مقام پر بڑی وضاحت سے یہ آیات آئی ہیں۔ ایک تو جیسے میں نے عرض کیا سورہ بقرہ، وہاں تحویل قبلہ کی مناسبت سے یہ آیات آئی ہیں کہ تحویل قبلہ بھی ایک علامت تھی۔ پچھلی امت معزول، ان کا قبلہ اب اے مسلمانوں اصل قبلہ نہیں ہے، اب تمہارا رخ اس کی طرف نہیں ہونا چاہیے عبادت میں، بلکہ قبلہ وہی ہے کہ جو پہلے روز سے اللہ نے قبلہ مقرر فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، وہ کہ جو مکہ میں ہے وہ ہے اصل قبلہ، لہذا تحویل قبلہ ہو گئی۔ اور یہ جو تحویل قبلہ ہو رہی ہے یہ تو ہجرت کے تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ غزوہ بدر سے چند 2 مہینے قبل ہو رہا ہے، تحویل قبلہ کا حکم آ رہا ہے، اور اس کے بعد غزوہ بدر ہو گئی جس کے اندر حق کا بول بالا اللہ نے کیا، چند مسلمانوں کے ہاتھوں ایک بڑے لشکر کو شکست دلا دی۔ تو وہ جو وعدے اللہ کی تھے، نصرت کے وعدے، وہ بھی مسلمان دیکھ رہے تھے کہ پورے ہو رہے ہیں۔ اس تناظر میں اب مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ اب تم بنائے گئے ہو وارث ملت ابراہیمی، اور تم بنائے جا رہے ہو متولی کس کے؟ بیت اللہ شریف کے، تو اب تم کہیں ایسا نہ ہو کہ کمزوری دکھاؤ، اب تمہارے اندر کیا صفات پیدا ہونی چاہیے اور تمہیں کون سے تقاضے ہیں جو پورے کرنے ہیں، ادا کرنے ہیں، یہ ہے ان آیات کا موضوع۔ چنانچہ سورہ حج کی اس آیت نمبر 77 میں فرمایا، سب سے پہلے تو اپنے اخلاقی اور روحانی جو تمہارا وجود ہے اس کو مضبوط بناؤ، اس کے بغیر خارج میں تم کوئی پرفارمنس نہیں دے سکو گے۔ یاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو سجدہ کرو۔ یہ رکوع اور سجدہ کیا ہے؟ نماز کے اجزاء ہیں، اور نماز، صلاۃ، اقامت صلاۃ یہ قرآن مجید کی مستقل اصطلاح ہے۔ پھر یہ رکوع اور سجدہ الگ سے کیوں بیان ہوا؟ جہاں بھی قرآن حکیم میں یہ نماز کے اجزاء آتے ہیں تو اس میں نماز موقت جو پابندی اوقات کے ساتھ ادا کرنی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں نماز کے اندر حد درجے جو مشغولیت ہے، انہماک ہے، شغف ہے، اس کی تاکید کے لیے اس کے اجزاء بیان ہوتے ہیں۔ قم اللیل الا قلیلا، قیام نماز کا رکن جز ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام کا الگ سے حکم آ رہا ہے، قم اللیل الا قلیلا، ارکعوا واسجدوا یہ نماز کا جز ہے، لیکن رکوع اور سجدے میں جو شغف اور انہماک ہونا چاہیے اس کی اہمیت کے پیش نظر ان اجزاء کا ذکر ہے۔ اور پھر یہ نمازیں خاص طور سے وہ بھی ہیں کہ جو خلوت کی نمازیں ہیں، جو تمہارے اوپر ذمہ داری ہے اس کی ادائیگی کے لیے جو تیاری درکار ہے، وہ تیاری ایسے نہیں ہوگی۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ جو رات کا اٹھنا ہے، رات کی نماز، آخری پہر کی نماز، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی، اس لیے کہ وہ وقت وہ ہوتا ہے کہ جب تمام پردے جو ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، نماز میں کوئی ریاکاری کا امکان نہیں ہے، لہذا ارکعوا واسجدوا، اے مسلمانوں یہ خاص نمازیں ہیں، خلوت کی نمازیں، ان میں شغف اور انہماک، اس کا اہتمام کرو تاکہ تم اپنے آپ کو تیار کر سکو اخلاقی اور روحانی طور پر۔ اس کے بعد وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی بندگی اختیار کرو۔ عبادت رب، نماز بھی تو عبادت ہی ہے، رکوع اور سجود بھی عبادت ہے، لیکن اگلا حکم آ رہا ہے عبادت کرو۔ کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ عبادت کا جو لغوی معنی ہے وہ تو یہ ہے کہ حد درجے اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، فروتنی اختیار کرنا، تذلل اختیار کرنا، اس کے آگے اپنے وجود کو جھکا دینا، یہ ہے عبادت۔ لیکن دین نے اسے ایک مستقل اصطلاح بنا دیا، اور اس کے اندر پوری زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا اور اس کی اطاعت کرنا،
اس کے احکام کی پیروی کرنا. یعنی یہ ارکعوا واسجدوا سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ عبادت جو ہے یہ صرف مسجدوں میں ہی درکار ہے اور یا نماز روزے میں درکار ہے. نہیں، یہ عبادت پوری زندگی میں درکار ہے، اطاعت درکار ہے. لہذا خاص سے عام کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. رکوع سجود تو خاص اور عبادت رب ایک عام. اس کے بعد فرمایا وفعلوا الخیر، اور خیر کے بھلائی کے کام کرو. سوال یہ ہے کہ عبادت کیا خیر کا کام نہیں تھا؟ رکوع سجود خیر کا کام نہیں ہے، پھر مزید حکم کیوں آ رہا ہے؟ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ وہ معاملات ہیں جن کا تعلق کسی انسانی شخصیت کی میچورٹی کے ساتھ ہے یا معاشرے کی میچورٹی کے ساتھ ہے. وہ کام کرنے کا حکم ہو رہا ہے کہ جو دوسروں کی مدد کے کام ہیں. ابنائے نو کے لیے انسان کے اندر ایک پریشانی ہو کہ یہ میرے بھائی بند ہیں، یہ کس حال میں ہیں، اور اس کے لیے انسان کوششیں کرے، بھاگ دوڑ کرے. یہ کیا ہے؟ یہ افعال خیر ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کی شخصیت خوبصورت ہوتی ہے اور معاشرے کے اندر حسن اور نکھار پیدا ہوتا ہے، معاشرہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. لہٰذا ان تینوں چیزوں کے ذریعے سے ایک شخص کو حکم ہو رہا ہے، ایک فرد کو، بندہ مومن کو، کہ اس منصب امامت کے تقاضے پورے کرنے ہیں تو یہ کوئی خام مال نہ بنو تم، بلکہ مضبوط ہو. اس کی مضبوطی کے تقاضے یہ ہیں. یہ تقاضے پورے کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس منصب امامت کے جو جماعتی اور اجتماعی تقاضے ہیں ان کو ادا کرنے کی بھی توفیق دے گا، اور اس کے لیے تمہارے اندر قوت اور صلاحیت پیدا ہوگی. چنانچہ اگلی آیت میں اس اجتماعیت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. یعنی اب مزید آگے بڑھا جا رہا ہے. صرف اپنی ذات کا مانجھا لگانا، اپنی ذات کو ہی جو ہے وہ اپنی تمام کوششوں کا جو ہے وہ ہدف بنائے رکھنا، صرف یہی کافی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. اب یہ نئی امت مسلمہ جو اللہ نے برپا کی ہے، اس کو برپا کرنے سے اللہ نے انہیں خطابات سے نوازا، امت وسط قرار دیا، درمیانی معتدل بیچ شاہراہ جو اللہ کی جو صراط مستقیم ہے اس کی بیچوں بیچ جو امت کھڑی ہے. اب وہ تم ہو، اور وہ تم بہترین امت ہو، معتدل ترین امت ہو. وہ افراط و تفرید جو سابقہ امتوں نے کیے تھے، اب وہ افراط و تفرید تمہارے اندر نہ پیدا ہو. لہذا اس سارے منصب کے لیے اب تمہیں ایک اجتماعیت کی ضرورت ہے، اور اس اجتماعیت کا تقاضا کیا ہے؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کی راہ میں جہاد کا حق ہے. یہاں جہاد ایک عام مفہوم میں ہے. قتال جہاد کی ایک خاص شکل ہے، جنگ جو ہوتی ہے. جہاد تو ہر وہ کوشش جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کی جائے، جو مسلمانوں کو بحیثیت امت مسلمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کے لیے جو کوششیں درکار ہیں، جو تقاضے تمہارے سے ہیں، ان کو ادا کرنا، وہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. فی اللہ کا مطلب فی سبیل اللہ ہے. ہاں، قتال اس کی ایک آخری شکل ہے، آخری منزل ہے، مشروط بالشرائط ہے. وہ ہر وقت نہیں ہوتا، اس کا جب تقاضا ہوتا ہے، جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تبھی ہوتا ہے. لیکن جہاد تو ایک مستقل کا عمل ہے. اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد ہے، اور اللہ کے دین کو پھیلانا جو بھی جہاد ہے. قرآن حکیم کا پڑھنا پڑھانا اور اس کی دعوت کو پہنچانا، توحید کی دعوت کو پہنچانا دوسروں تک. کوئی اور نبی نہیں آنا، کوئی اور رسول نہیں آنا. اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی. اسی ذمہ داری پر پہلے فائز رہی ہے سابقہ امتیں، لیکن وہ معزول کر دی گئیں. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ. اب یہ امت مسلمہ ہے جو اس کام پر معمول ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، بڑا سخت اسلوب ہے، جیسا کہ اس کی راہ میں جہاد کا حق ہے. یہ کوئی نیند دلانا کوشش نہیں درکار، مارے باندھے کی کوشش درکار نہیں ہے. اس کے لیے جان کی بازی بھی لگانی پڑے تو اس سے بھی تمہیں کنارہ نہیں کرنا. ایسی نوبت آ جائے اور پورے عزم اور جزم کے ساتھ اللہ کے اس دین کا پرچم اب تمہیں سنبھالنا ہے، تھامنا ہے. یہ ہے تمہارا فرض منصبی، اسی کی وجہ سے تم خیر امت ہو. هو اجتباکم، اسی اللہ نے تمہیں چنا ہے. جس نے تمہیں جہاد کا حکم دیا ہے وہی اللہ ہے، وہی تمہارا رب ہے جس نے تمہیں اس کام کے لیے منتخب کیا ہے. ذرا اپنی قدر تو پہچانو. اپنی قدر سے تم غافل ہو.
جیسے کہ وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ اپنی خود ہی پہچان او غافل افغان، وہی معاملہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں ذرا اپنی قدر، اپنی منزلت پہچانو، اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے۔ اور پھر وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے اس دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، دین کا کوئی تقاضا ایسا نہیں ہے کہ جو فطرت کے خلاف ہو، کوئی پابندی ایسی نہیں ہے کہ جو تم پابندی کو قبول نہ کر سکو، یہ تمہاری اپنی حد استطاعت کے اندر ہے۔ جو حکم آ رہا ہے پورا کرنے کی اللہ نے تمہارے اندر صلاحیتیں پیدا کی۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، بعض سختیاں جو ہیں سابقہ شریعتوں میں تھیں، اللہ نے وہ سختیاں بھی تم سے اٹھا لی۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، انہی کا طریقہ ہے، تمہیں اس پر فخر کرنا چاہیے۔ اور اپنے آبا، خاص طور پر اگر وہ انبیاء بھی ہوں، ان کی ملت کا تو تقاضا یہ ہے کہ تم ان کے نقش قدم پر چلو، جبکہ تم نے ایک کفار مکہ تم نے کیا کچھ کر رکھا ہے، تم نے تو پارا پارا کر دیا اسے، اس کی وحدت کو بھی ختم کر دیا۔ کسی نے کہا ہم یہودی ہیں ہم حق پر ہیں، کسی نے کہا ہم نصرانی ہیں ہم حق پر ہیں، یہ حق بھی بانٹ دیا، توحید بھی بڑھ گئی۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر کسی کی ایک سمت ہے، وہ اسی کے پیچھے چلا ہوا۔ اے مسلمانوں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یہ جو ادھر ادھر کی باتیں ہیں، یہ تفرقے اور تفریق کی باتیں ہیں، ان سے باز آ جاؤ اور خیرات میں، حسنات کے اندر تم جو ہے بازی لے جاؤ دوسروں سے، تم اس ذمہ داری کو سمجھو اور پہچانو۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، اسی نے تمہیں نام دیا تھا مسلمان کا، یہ نام اللہ کا دیا ہوا بھی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی دیا ہوا۔ انہوں نے دعا کی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی تھی۔ تو تم کون ہو؟ دعائے ابراہیمی کے قبولیت کے مظہر ہوئے مسلمانوں۔ اس خاص جو ہے جو تمہیں اعزاز حاصل ہو رہا ہے، اس کے اوپر بھی تمہیں فخر کرنا چاہیے، اللہ نے کتنا بڑا تمہیں منصب دیا۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور یہ منصب تمہیں کس لیے دیا گیا ہے؟ یہ منصب صرف کوئی ایک خاص پوزیشن نہیں ہے کہ اس کے بعد تم اس پوزیشن کے اوپر فخر کرتے رہو، بلکہ یہ ذمہ داری سے وابستہ ہے۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول تم پر گواہ بن جائیں۔ حق کی گواہی، شہادت حق، حق کا پیغام رسول تمہیں دے، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم تمام انسانوں پر گواہ بن جاؤ۔ اس لیے کہ اب یہ آخری نبی ہیں جو آ چکے ہیں، یہ آخری رسول ہیں جو آ چکے، اس کے بعد یہ تمام ذمہ داری کار نبوت اور رسالت کی کس پر ہے؟ یہ امت پر ہے، امت کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری ہے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ پہلے رکوع اور سجود کا ذکر آیا تھا، اب اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ۔ اس لیے کہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ میں دین کی پوری عمارت آ جاتی ہے۔ اقامت صلاۃ کیا ہے؟ جو اللہ کے حقوق ہیں وہ اقامت صلاۃ سے اس کو تعبیر کر دیا گیا۔ ایتاء زکوٰۃ جو بندوں کے حقوق ہیں وہ ایتاء زکوٰۃ سے اس کی عبارت ہو گئی، تعبیر ہو گئی۔ اسی طریقے سے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ مل کر گویا دین کے ایک جامع تصور کو جو ہے یہاں پر واضح کر رہے ہیں کہ اقیم الصلاۃ، اور یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری کے ساتھ وابستہ ہے، اس لیے کہ یہ اسی صورت میں یہ آیت بھی آئی ہے الذین ان مکناہم فی الارض، وہ اہل ایمان کے اگر ہم انہیں زمین میں تمکن دے، اقتدار دیں، وہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ گویا شہادت علی الناس کی ذمہ داریوں میں جو تقاضا ہے امت کو ادا کرنا، وہ دین کی پورے ڈھانچے کو، پوری عمارت کو قائم رکھنا، جس کے لیے بطور ایک تعبیر دو الفاظ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ کام یہ مشکل ہے، شہادت علی الناس، شہادت حق، بہت مشکل ذمہ داری، لیکن پریشان مت ہو۔ واعتصموا باللہ، اس کام کا اللہ نے آسان کرنے کا نسخہ بتا دیا۔ اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ واعتصموا باللہ کا مطلب کیا ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی سے، اور اللہ کی رسی سے مراد یہ قرآن حکیم، اسے اپنا مقتدا اور پیشوا بنا لو، اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ گے
تو اب پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، باقی دستگیری اللہ فرمائے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہارا مولا ہے، مرجع وہی ہے۔ اگر وہ تمہارا ہاتھ تھام لے پھر کسی کی پریشانی نہیں ہوگی، تمہیں کسی بات کی بھی نہیں۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، تو کیا ہی خوب ہے وہ مولا اور کیا ہی خوب ہے وہ مددگار۔ اس سے بہتر ولایت کسی کی نہیں اور اس سے بہتر مدد کسی کی نہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ جس کو تھام لے، جس کی دستگیری فرمائے، تو ظاہری سی بات ہے پھر اسے کس کی پریشانی۔ یہ چند آیات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ اصل میں منصب امامت کی تقاضے اور اس کی جو منصب امامت کی فضیلت کا پہلو ہے اس کو واضح کرتی ہیں، اور یہ وہ شے ہے جو اللہ ہم سے درکار کر رہا ہے، ہم سے مطالبہ ہے بطور امت مسلمہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پریس ریلیز آج کی وہ سن لیجئے۔ شکست خوردہ قوتیں افغانستان میں بدترین دہشت گردی کا ارتکاب کر رہی ہیں، یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے کابل کے ایک ہسپتال پر حالیہ دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت بنی ہے، دہشت گردی کے پے در پے واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور ان سب سانحات کی داعش نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ اور دوسرے کئی اعلیٰ عہدیدار یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ داعش در حقیقت خود امریکہ نے بنائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ اس خون ریزی سے باز نہ آیا تو دہشت گردی کو دنیا بھر میں پھیلنے سے روکنا مشکل ہو جائے گا۔ امریکہ جو آگ افغانستان میں بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں اس کے اپنے پاؤں بھی جل سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو افغانستان میں اپنی شکست قبول کر کے اب اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ منفی اور تخریبی سوچ دنیا کے امن کو تباہ کر دے گی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امن ایشیا میں امریکہ کے اتحادیوں کے لیے بھی سود مند ثابت ہوگا۔ انہوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ پاکستان، ایران، چین، ترکی اور روس جو خود کو افغانستان کا وکیل ظاہر کرتے ہیں، خود افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کیوں نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا اگر تمام مسلمان ممالک افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیں تو امت مسلمہ کے دشمنوں کے لیے بھی افغان طالبان کی حکومت کے خلاف کوئی اقدام آسان نہ ہوگا۔